بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد صاحب نے راول پنڈی سے سوال پوچھا ہے، فجر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز قضا کب ہوتی ہے، یعنی اس کا آخری وقت کیا ہے؟ دیکھیے، سورج کا ذرا سا کنارہ بھی نکل جائے تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور یعنی وہ روزانہ ٹائم بدلتا ہے تو ہر ملک میں الگ ہوتا ہے، تو اس لیے ذرا سا بھی کنارہ نکل جائے نا تو اس سے پہلے آپ فجر کی نماز پڑھیں۔ جو نقشوں میں ٹائم لکھا ہوتا ہے طلوع آفتاب، سن رائز، کہ سن رائز کس وقت ہوگا، تو وہ جو ٹائم ہے اس سے پہلے آپ سلام پھیر کے نماز ختم کر لیں۔ ادھورا قرآن حفظ کرنے کا ثواب، قیامت کے دن جب اللہ پاک حافظوں سے فرمائیں گے کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، تمہاری آخری آیت ہوگی وہی تمہارا جنت کا درجہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص حافظ نہ ہو اور وہ کچھ صورتیں یاد کر لے تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا اور اسے بھی اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ احمد صائم کراچی سے۔ دیکھیے، جتنا یاد کرے گا اتنا اجر ملے گا۔ آپ نے خود حدیث پڑھی ہے کہ جو آخری آیت حافظ پڑھے گا وہ اس کا جنت کا درجہ ہوگا، تو ظاہر ہے جو پورا حافظ نہیں ہے تو وہ جتنی آیتیں پڑھے گا اتنے بلند اس کو درجات ملیں گے۔ تو اگر پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے تو جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے سینے میں ذرا بھی قرآن نہیں ہے، کل بیت الخرب، وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اور خاص طور پہ وہ جو صورتیں ہیں جو رات کو پڑھی جاتی ہے، جیسے سورہ ملک ہے، جو خاص صورتیں ہیں وہ تو بہرحال یاد ہر مسلمان کو کر لینی چاہیے۔ ناپاکی میں رکھے گئے روزوں کی قضا ہوگی؟ سوال ہے بھائی، ناپاکی کی حالت میں جو روزے رکھے گئے ہوں کیا ان کی قضا لازم ہے؟ راشد صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں، جی کیوں نہیں لازم، ناپاکی کی حالت میں روزے رکھے کیوں؟ اچھا، ناپاکی سے خواتین کی ناپاکی مراد ہے تو ظاہر ہے اس میں تو روزے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو رکھیں گے بھی تو کل عدم ہوں گے، نہیں ہوں گے روزے، اور وہ بعد میں قضا کرنے پڑیں گے۔ اور اگر مرد کو ناپاکی کی حالت میں روزے رکھیں ہیں تو وہ مرد اگر ناپاک ہو تو اس کا روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ اس سے ہو جاتا ہے۔ دانیال نام کے نبی، کیا دانیال کسی نبی کا نام ہے؟ عبداللہ کرناٹک سے۔ جی، قرآن اور قرآن میں تو کہیں دانیال علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ملتا، صریح حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن تاریخی کتب میں بہت کثرت سے آپ کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی ملتا ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ جب کسی کا تذکرہ ملتا ہو تو پھر ان کی نبوت کا انکار کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں ان کو بطور نبی ہی کے مانا جاتا ہے، اور صحابہ کے کچھ آثار بھی ملتے ہیں ہمیں اس بارے میں، لہذا یہ جائز ہے نام رکھنا۔ بہت سے لوگ اس نام کا مطلب پوچھتے ہیں، مطلب نہیں پتہ، اس کی بہت تحقیق کی ہے واللہ عالم، لیکن نام اپنی اولادوں کا رکھنا جائز ہے۔ یہ شادی کے دن کھانا کھانا، کیا شادی کا کھانا جو ولیمہ کے علاوہ ہو اور بارات کا بھی نہ ہو وہ کھانا جائز ہے؟ ہمارے ہاں رواج ہے کہ شادی کے دن لڑکی والے اور لڑکے والے بھی کھانا کھلاتے ہیں، یعنی لڑکی والے بھی کھلا رہے ہیں تو لڑکے والے بھی کھلا رہے ہیں، بہت پیسہ ہے بھائی۔ مگر یہ بارات کا نہیں ہوتا، دوسرے دن ولیمے کا بھی کھانا ہوتا ہے، کیا شادی کے دن یہ کھانا جائز ہے؟ محمد سہیل صاحب انڈیا سے۔ یہ کھانے کی پتہ نہیں تیسری قسم دریافت ہوئی ہے، ہم تو دوسری قسم کو ہی لے کے رو رہے تھے کہ یہ کیا امت میں بارات کا کھانا بدعت ہے اور ایک بری رسم ہے، بدعت تو نہیں ہے لیکن بری رسم ہے، آپ نے ایک تیسری قسم بھی ایجاد کر لی ہے بھائی، تو یہ بھی غلط ہے۔ شادی کے دن کھانا ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اسلام میں یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح ہو، اس کے بعد لڑکے والے آئیں اور دلہن کو لے کے چلے جائیں، اگلے دن اپنے گھر سب کو بلائیں اور ولیمہ کریں اور سب کی دعوت کریں، بس یہ ہے۔ نکاح کی مجلس میں چھوارے ہو جائیں یا کھجور وجور ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ لڑکے والے جب دلہن کو لینے کے لیے آئیں، ریسیونگ کے لیے آئیں، اور جب وہ لینے کے لیے آئے لڑکی کو تو تھوڑے سے افراد ہوں، پوری بارات نہ ہو، تو وہ اگر کھانے کا ٹائم ہو تو اس دوران اگر لڑکی والے ان کا اکرام کر کے کچھ کھلا دیں، ان کو کھانا شانا کھلا دیں، چند ایک افراد ہوں 5-10، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بارات کا یا شادی کا کھانا نہیں کہلاتا، وہ اس لیے کہلاتا ہے وہ کھانا کہ بھائی کوئی بھی آپ کے گھر آئے تو آپ کھانے کا اس کو پوچھتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کی بیٹی کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کی بیٹی کو لے جانے کے لیے آئے ہیں تو ٹائم بھی کھانے کا ہے، تو نہ پوچھنا یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ آپ ان کو پوچھ لیں، تو یہ لڑکی والے پھر ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ بارات نہیں ہوتی، 5-6 افراد ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کھانا صحیح نہیں ہے۔
گائے منڈی میں نماز کیسے پڑھیں؟ جب ہم بقرعید کے دنوں میں گائے منڈی جاتے ہیں تو وہاں نماز پڑھنے کے مسائل ہوتے ہیں. نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی یا وضو کے لیے پانی نہیں ملتا, کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں نماز کو کس طرح ادا کریں؟ نیز کیا اس وقت سنتیں پڑھنی چاہیے یا صرف فرض پڑھنے چاہیے؟ عبداللہ صاحب کراچی سے. عبداللہ صاحب, ہم بھی گائے منڈی جاتے ہیں, صرف آپ ہی نہیں جاتے, اور اللہ کا شکر ہے جب بھی نماز کا ٹائم ہوا ہم نے نماز بھی پڑھی ہے, ہمیں جگہ بھی ملی ہے. آپ پتہ نہیں مریخ پر کوئی گائے منڈی لگتی ہوگی جہاں جگہ نہیں ہوتی ہوگی, شاید اس کی بات کر رہے ہیں. جو کراچی سوراب کوٹ میں جو گائے منڈی لگتی ہے, جو بہت بڑی ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کہا جاتا ہے اس کو, بلکہ دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے, تو نماز کی جگہ مل جاتی ہے. اور اگر گوبر ووبر لگ گیا کپڑوں پہ تو دھونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کہیں سائڈ پہ لے جا کے اس کو دھو لیں. اور تبلیغ والے تو بڑا کام کرتے ہیں, گائے منڈی میں بھی جو ہے نا عارضی طور پر نمازوں کی جگہ بناتے ہیں, وہاں باقاعدہ گشت ہوتے ہیں اور وہ 3 دن وہاں پر قیام کرتے ہیں. ان کی بڑی ہمت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو وہاں جائیں گے تو ان کے پاس پانی بھی ہوتا ہے, اس پانی سے آپ اپنی شلوار یا جو بھی گندگی لگی ہے دھو لیں, گیلے کپڑوں میں نماز پڑھ لیں اور تھوڑی دیر تعلیم میں بیٹھ جائیں تو اور زیادہ ثواب ملے گا. تو ہر جگہ نماز کی جگہ مل جاتی ہے, انسان اگر چاہے. پھر بھی نہیں مل رہی تو کوئی موٹی چادر لے کے بچھائیں اور اسی کے اوپر نماز پڑھ لیں. اگر گوبر وغیرہ کے اوپر موٹی چادر ہو اور وہ چادر سے اس گوبر کے آثار اوپر نظر نہ آ رہے ہوں تو اس کے اوپر نماز ادا ہو جاتی ہے. نماز چھوڑنے کی بہرحال کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ سنتیں, تو سنت موقدہ بھی پڑھنی چاہیے, آپ مقام کی حالت میں ہیں. اور اگر واقعی سنت موقدہ پڑھنے میں کوئی بہت مشکل ہو رہی ہے تو پھر چھوڑی جا سکتی ہیں سنت موقدہ. انٹرسٹ کے پیسوں سے جہیز کا انتظام. کیا بینک انٹرسٹ کا پیسہ اپنی سگی بہن کے جہیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ یہاں لڑکے والے جہیز میں کیش اماؤنٹ مانگتے ہیں, جیسے 1,00,000 2,00,000, اور ہم دینے پر مجبور ہوتے ہیں. اس کے بغیر رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے. عابد حسین ممبئی سے. دیکھیں, اس قسم کے حرام خوروں کو آپ یہ سود کا حرام کھلا دیں, بہت اچھا ہے. یہ بہترین مصرف ہے کہ جو سود کے پیسے آپ نے نکالے ہیں وہ حرام ہیں, تو وہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ثواب کی نیت کے بغیر آپ صدقہ کریں. تو انہی حرام, کیا بولوں میں, جو تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے. یعنی جو لوگ ہیں نا جو کم وقت کیش جہیز مانگ رہے ہیں, ان کو بغیر ثواب کی نیت سے پکڑا دیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں, بہن کو بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے ثواب کی نیت کے بغیر. لیکن یہ بات یاد رکھیں, بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا بھی حرام ہے, اور اگر ضرورت نہ ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا بھی جائز نہیں ہے. ضرورت کے وقت جائز ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا, ضرورت بہت ساری ہوتی ہے, بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں, انسان کو کھولنا پڑ جاتا ہے, تو ضرورت کے وقت کرنٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے آپ. تو اور دوسرا, بہن کو جہیز دینے میں اگر بہن زکوٰۃ کی مستحق ہے تو اس کو جہیز دے سکتے ہیں سودی پیسوں سے. لیکن یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ حرام پیسے ہیں, اللہ حرام سے صدقہ قبول نہیں کرتا, اور اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا. تو یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ وہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں, یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حرام پیسے پھینکنے سے بہتر ہے کسی کے کام آ جائیں, اور آپ نے صدقے کی نیت بھی نہیں کرنی, یعنی ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی. تو یعنی اس کا کوئی نہ آخرت کا فائدہ اٹھانا مقصد ہو نہ دنیا کا. اب بہن کو جب آپ جہیز دیں گے تو اتنا فائدہ بہرحال ہوگا کہ بہن کے دل میں آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں گے, وہ سمجھے گی آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے. یہ خطرات بہرحال موجود ہیں, حالانکہ حرام پیسوں سے احسان نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ مسئلہ بتاتے ہوئے اس بات کا بھی ڈر لگتا ہے کہ اس سے حرام کا دروازہ نہ کھل جائے. جائز تو ہے, بہن کو ثواب کی نیت کے بغیر جہیز کی مد میں پیسے دے سکتے ہیں, جائز تو ہے, یعنی اس نیت سے کہ جان چھڑانے کے لیے, کہ حرام سے جان چھوٹ جائے. لیکن اس میں اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے کہ لوگ اسے ہیلے کے طور پہ استعمال نہ کر لیں کہ چلو جی سیونگ اکاؤنٹ کھلواؤ اور سود لو اور بہنوں میں بھائیوں میں بانٹو, تو کچھ نہیں تو کم از کم بہن بھائیوں کے تعلقات ہی اچھے ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک غلط فائدہ ہے جو حرام سے اٹھایا جا رہا ہے. اس لیے فوری طور پر کوشش کریں کہ ان پیسوں سے جان چھڑائیں جو سود آپ کو ملا ہے. بے شک بہن کا جہیز بنا کے دے دیں ثواب کی نیت کے بغیر, لیکن سیونگ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائیں اور کرنٹ اکاؤنٹ میں کھولیں یا اسلامک بینک میں کھولیں, سب سے بہتر تو یہ ہے. بچوں کو بھالو وغیرہ دینا کیسا ہے؟ ہم اپنے بیٹے کے لیے اسٹف ٹوائز استعمال کرتے ہیں. بھالو وغیرہ شرعن ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ گھر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ فیضان صاحب کراچی سے. دیکھیے, تصویر جو کے بارے میں اتنی شدید وعیدیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون, قیامت میں سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. اور تصویر کے درجات میں سب سے پہلے تو وہ بت ہیں, اور اسی طرح جو جسم والی تصویر ہوتی ہے جس کی باقاعدہ باڈی ہوتی ہے, یہ بالکل حرام ہے.
البتہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب چھوٹی تھیں تو گڑیا سے کھیلا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں کیا۔ اس حدیث کی روشنی میں امام احمد ابن حنبل، امام شافعی اور بعض دیگر فقہا اس طرف گئے ہیں کہ چھوٹی بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ تصویر کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ چھوٹی بچی کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ امی عائشہ جو بچپن میں جو گڑیا سے کھیلتی تھیں وہ دمیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو دمیا جو ہے نا عربی میں ہر قسم کی گڑیا کو کہتے ہیں، چاہے اس کے ناک نقش واضح ہوں یا نہ ہوں۔ تو عرب میں ایسا ممکن ہے کہ ایسی گڑیا ہو جس کے ناک نقش واضح نہ ہوں، تو جب تک ہمارے پاس بچوں کے لیے گڑیا سے کھیلنے کی صریح دلیل نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی حدیث کو فالو کریں گے جن میں تصویر کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہذا عمومی طور پر تو کھلونے جو ہے یعنی تصویر والی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہے بہرحال، لیکن گڑیا سے کھیلنے کی بعض فقہا نے گنجائش دی ہے، لیکن احتیاط بہرحال اس میں ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اور حنفیہ میں ہی امام ابو یوسف کے نزدیک بھی گڑیا سے کھیلنے کی بچیوں کے لیے گنجائش ہے۔ تو بہت زیادہ اگر گنجائش نکالی جا سکتی ہے تو بچیوں کی گڑیا کی گنجائش نکال لی جا سکتی ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بچیوں کو بھی گڑیا سے کھیلنے سے منع کیا جائے، کیونکہ ورنہ پھر اس سے یعنی ہوگا یہ کہ جو صریح حرام ہے اس طرف بھی ان کے قدم جا سکتے ہیں، تصویر کی جو ہے نا وہ برائی ان کے دل سے نکل سکتی ہے۔ تو اب اسی سے آپ اپنا مسئلہ سمجھ لیں کہ بچوں کو بھالو وغیرہ لے کے دینے کی کیا ضرورت ہے۔ کوئی بہت سارے کھیل ہیں بچوں کے، وہ اس سے کھیل لیں، بھالو سے احتیاط کریں تو بہتر ہے۔ مجنون کے لیے نماز روزے کا حکم۔ کوئی مریض صحیح ہو جاتا ہے لیکن پھر کافی عرصے بیمار رہتا ہے، جنون کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس لیے نماز روزے وغیرہ عبادات کا کیا حکم ہے؟ فیضان صاحب کراچی سے۔ دیکھیں جب کوئی جنون کی حالت میں ہو اور 24 گھنٹے اس حالت میں گزر جائیں، ہوش نہ آئے اس کو، یعنی جنون میں ہی رہے، تو اس دن کی نمازیں اس پر معاف ہو جاتی ہیں، اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوتی۔ اور اگر 24 گھنٹے سے پہلے جنون کی کیفیت سے وہ باہر نکل آیا تو پھر اس دن کی قضا نمازیں پڑھے گا، وہ گناہ نہیں ملتا اس کو، کیونکہ نماز آپ پر اس وقت تک فرض ہے جب تک آپ کا دماغ صحیح کام کر رہا ہو۔ تو اگر وہ 24 گھنٹے سے پہلے صحیح ہو جاتا ہے تو جتنی نمازیں 4-5 نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ان کی قضا لوٹا لے، اور اگر 5 نمازیں 6 نمازیں یعنی وتر بھی اس میں شامل ہے قضا ہو جاتی ہیں اور وہ جنون کی کیفیت سے نہیں نکلتا تو اس دن کی نماز بالکل معاف ہو جاتی ہے، یعنی قضا بھی واجب نہیں ہوتی۔ کافر کے نام پر نام رکھنا۔ عبداللہ صاحب کرناٹک سے۔ اگر کسی بچے کا نام رکھتے وقت معنی کے لحاظ سے وہ نام اچھا ہو لیکن وہ تاریخ میں کسی کافر کا نام ہو تو ایسا نام رکھنا شرعن کیسا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ ناموں کے بارے میں دیکھیں، نام جو ہے نا کسی بھی قوم کا شعار ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ تو نام سب سے پہلا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ آپ مسلم ہیں یا کافر ہیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا، وہ کہتا ہے مائیکل، تو فوراً آپ کا ذہن جائے گا یار یہ جو ہے نا یہ غیر مسلم ہے۔ اور اگر مسلمان ہوگا تو بتائے گا میکائل۔ تو آپ پوچھیں گے بھئی آپ کا نام کیا، وہ بتائے یوسف، آپ سمجھ جائیں گے یہ مسلمان ہے۔ لیکن اس نے کہا اگر جوزف، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ غیر مسلم ہے۔ تو اس لیے غیر مسلم کے جو نام ہیں وہ رکھنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ شادی سے پہلے عبادت میں جان نہیں ہوتی۔ محمد مسلم انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا شادی سے پہلے عبادت ناقص ہوتی ہے؟ بھائی شادی سے پہلے پوری زندگی ناقص ہوتی ہے، جسمانی بھی، مادی بھی، روحانی بھی، یعنی مادی بھی روحانی بھی۔ مادی زندگی تو ناقص اس لیے ہوتی ہے کہ میڈیکلی آدمی انفٹ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا، تو یہ یعنی فزیکلی یہ ڈسٹرب رہتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، صحت خراب ہوتی ہے دونوں کی، تو یہ میڈیکلی بھی انفٹ رہتا ہے انسان، یعنی کمفرٹیبل رہتا ہے، اور صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل جو اہل سنت والجماعت کے اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح نہیں کیا تو جو ہے نا جو نکاح کرتا ہے اس نے اپنے آدھے ایمان کو، جو آدھا تھا اس کو کمپلیٹ کر لیا۔ تو وہ فرماتے ہیں جو نکاح سے پہلے گناہوں سے بچتا ہے تو اس نے آدھا ایمان کمپلیٹ کیا ہے، نکاح کرتا ہے تو آدھا مزید کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نکاح سے پہلے عبادت ناقص اس معنی میں ہوتی ہے کہ ایمان ناقص ہوتا ہے۔ ویسے عبادت کوئی پوری کرتا ہے تو وہ پوری عبادت کہلائے گی، ناقص نہیں کہلائے گی، لیکن بہرحال انسان کا ایمان ناقص ہوتا ہے۔
ناقص ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ گناہوں کی طرف اس کے قدم جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس سے بد نظری کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ڈپریشن میں ہوتا ہے, اسٹریس میں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اخلاق اچھے نہیں ہوتے. تو اس لحاظ سے علماء کہتے ہیں کہ وہ ایمان کے لحاظ سے ناقص ہوتا ہے. جب وہ نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مکمل کر دیتے ہیں. کعبہ کی تصویر والی جائے نماز پر نماز پڑھنا. جائے نماز پر جس جگہ ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوتی ہے. کیا اسے بچھا کر اس پر کھڑے ہونے سے اس کی بے ادبی تو نہیں ہوتی؟ زین صاحب کراچی سے. نہیں, بے ادبی نہیں ہوتی. خود کعبہ کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو بے ادبی نہیں ہے, مسجد نبوی کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں تو بے ادبی نہیں ہے. تو تصویر پہ کھڑے ہونے میں بھی بے ادبی نہیں ہے, اور بے ادبی کا ویسے بھی تعلق عرف سے ہے, تو عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا نہیں جاتا. مختلف کمیٹیوں کا حکم. آج کل معاشرے میں مختلف قسم کی کمیٹیاں ڈالی جا رہی ہیں, جیسے لکی کمیٹی, پرچی والی کمیٹی وغیرہ. ان میں کون سی کمیٹی شرعی طور پر جائز ہے؟ حمزہ صاحب کراچی سے. ایک کمیٹی جائز ہے, جتنے پیسے آپ نے دیے ہیں آپ کو اتنے ہی ملیں, اس سے زیادہ نہ ملیں. زیادہ ملیں تو وہ اضافی آپ کو اگلی کمیٹیوں میں دینے پڑیں, واپس کرنے پڑیں. یہ جو ایک نارمل کمیٹی ہوتی ہے یہ جائز ہے. باقی جو کمیٹیاں بعض ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہر ایک سے قسطیں لی جاتی ہیں, جس کا نام نکل آئے اس کو کمیٹی دی جاتی ہے اور باقی قسطیں اس سے معاف کر دی جاتی ہیں. یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. کسی کو حضور سے پکار سکتے ہیں؟ کیا کسی کو پیار سے حضور کے نام سے پکار سکتے ہیں, جیسے حضور آپ کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ؟ شاہ زیب صاحب کراچی سے. جی ہاں بھائی, حضور ایک محترم لفظ ہے. حضرت کیا حال ہے, کیا ہو رہا ہے آج کل؟ ہم سے بھی لوگ اس طرح پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور حضور خیریت سے ہیں آپ؟ تو جی حضوری ہوتی ہے نا, اردو میں کہتے ہیں نا جی حضوری میں لگا ہوا ہے, یعنی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے. عورت کا بھاگ کر دوسری شادی کرنا. اشعر صدیقی دہلی سے. ہماری بڑی بہن 3 سال شادی میں رہیں, ایک بچہ بھی ہے, پھر اس نے طلاق لیے بغیر بھاگ کر دوسری جگہ شادی کر لی. اسے بھی 3 سال ہو گئے ہیں اور ایک بچہ بھی ہوا ہے. کیا ہمیں اس سے رشتہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ نیز اب وہ خلا لے کر دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کا خلا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی انہوں نے جو دوسری شادی کی ہے وہ شادی ٹھیک نہیں تھی, کیونکہ پہلے شوہر سے طلاق نہیں لی, تو لہذا وہ دوسرا بچہ بھی ناجائز پیدا ہوا ہے. اور ان کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ اتنے بڑے بڑے گناہوں پر اگر بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ گناہ معاشرے میں پروموٹ ہوگا. تو آپ لوگ کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں. اور رہا یہ مسئلہ کہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو خلا لینا چاہتی ہیں, تو خلا کی ضرورت ہی نہیں. جب شادی نہیں ہوئی, نکاح شرعن کا لدم ہے, تو خلا کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ پہلا والا نکاح برقرار ہے ان کا. لڑکی بھاگ گئی تو کیا نکاح باقی رہے گا؟ یہ سارے بھاگنے والے واقعات کیوں آ رہے ہیں آج بھائی؟ محمد صاحب ہندوستان سے. ایک لڑکی نکاح کے 3 دن بعد کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی اور 1 سال بعد اسے بھی چھوڑ دیا. اس سے اس کی ایک اولاد بھی ہے. کیا اب ایسی لڑکی کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیا پہلے لڑکے سے طلاق لینی ہوگی یا نہیں؟ نیز کیا ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ثواب ہے اور اس کی بیٹی کی ذمہ داری بھی اس کے شوہر کو لینی ہوگی؟ بھائی اس کا پہلے شوہر سے نکاح برقرار ہے اور اس سے طلاق لیے بغیر کسی اور سے یہ شادی نہیں کر سکتی. اور ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ثواب کیوں ہوگا؟ وہ پہلے شوہر کے نکاح میں ہے, تو وہ طلاق جب تک نہیں دے گا تو نکاح ہوگا ہی نہیں. باقی نکاح کرنا ثواب ہے یا نہیں, یہ بالکل ایک فضول سا ثواب ہے, فضول سا سوال ہے, کیونکہ جو ہے وہ کسی کے ذاتی حالات جب تک معلوم نہ ہوں کہ اس نے توبہ کر لی ہے کہ نہیں کر لی ہے, پہلے شوہر نے چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا, اور کیا حالات ہوں گے, تو اسی کے حساب سے فیصلہ کیا جاتا ہے. عورت کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ وفادار ہو, تو اس پر جب اعتماد ایک دفعہ ختم ہو جائے تو وہ اعتماد دوبارہ بحال ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ ایک اصول ہے, اسی اصول پہ لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو پرکھیں. لڑکی نے بھاگ کر شادی کر لی تو تعلق ختم کر دیں. بھائی یہ کیا ہو گیا, آج لڑکیوں کو کیوں بھگایا جا رہا ہے اتنا زیادہ؟ تیسرا سوال بھی ایسا ہی ہے. اگر کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جائے اور شادی کر لے, اس کے بعد اس کے ساتھ قطع تعلق کر دینا چاہیے یا تعلق رکھنا چاہیے؟ سفیر احمد سعودی عرب سے. دیکھیے لڑکی نے گھر سے بھاگ کر اگر شادی کی ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا اس نے. اگر والدین اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے, لڑکی کے بالغ ہوتے ہی انہوں نے بچی کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے تھے, اچھے رشتے کا انتخاب کرنا شروع کر دیا تھا, تو بچی کو بالکل گھر سے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کا بھاگنا بالکل غلط ہے, اور بھاگ کر شادی کرنا 100% حرام ہے, ناجائز ہے.
اور اس بیس پر اس سے کوئی تعلق ختم کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن بچی کے بالغ ہونے کے بعد والدین نے اس کی شادی کی پرواہ نہیں کی، یا شادی کی پرواہ تو کی لیکن بچی کی مرضی کا خیال نہیں کیا، یا بچی نے بتایا کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، والدین نے اس میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں لی اور اس کی خواہشات کو اگنور کرتے رہے، اور جبکہ اس لڑکے میں کوئی بڑی خواہش بھی نہیں تھی. یا تو ایسا ہوتا نا، لڑکی نے کوئی لڑکا پسند کیا اور وہ لڑکا چرس پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، تو ایک الگ بات ہے. نارمل لڑکا تھا، بلا وجہ والدین جو ہے نا وہ اس کے جذبات کو جو ہے وہ کچلتے رہے. ایسے موقع پہ لڑکی اگر گھر سے بھاگتی ہے، میں پھر بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا کہ نہیں بھاگنا چاہیے، والدین ہی کی بات پہ چلنا چاہیے، لیکن پھر یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ اس سے بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ اس جرم پر آپ نے اپنی بیٹی کو مجبور کیا ہے. تو پھر اگر اس نے شادی کی ہے تو شکر ادا کریں کہ شادی کی ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تو ایسے موقع پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا بنتا نہیں ہے. ماسک پہن کر سجدہ کیسے درست ہوتا ہے؟ جیسا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سجدے میں جب تک ناک زمین پر نہ لگے تو نماز نہیں ہوتی. آج کل جو ماسک لازمی قرار دیا گیا ہے، کیا وہ پہن کر نماز یا سجدہ ہو جاتا ہے؟ آصف صاحب پنجاب سے پوچھتے ہیں. جی ہو جاتا ہے. ناک زمین پہ لگنا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ براہ راست ناک پر اگر کوئی چیز ہوگی وہ بھی زمین پہ لگ جائے گی تو بھی ٹھیک ہے. تالاب کی مچھلیوں کی زکوٰۃ کیسے دیں؟ میں نے ایک تالاب کرائے پر لیا ہے، اس میں مچھلی ڈالی ہے جو تقریباً 7 سے 8 مہینے بڑی ہوگی. اس کے بعد اسے نکال کر بیچیں گے. جب نکالیں گے تو تبھی پتہ چلے گا کہ کتنی زندہ ہیں اور کتنی مر گئی ہیں. اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اس کی گنتی کیسے کی جائے گی؟ محمد عاصم گجرات سے. بھائی زکوٰۃ والی جب تاریخ آئے گی نا آپ کے پاس، جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جیسے زیادہ تر لوگ فرسٹ رمضان کو نکالتے ہیں تو انہوں نے فکس کی ہوئی ہے، تو جب جو زکوٰۃ کی اوریجنل تاریخ آئے گی اس تاریخ میں آپ نے تالاب کے کنارے کھڑے ہو کر ایک اندازہ لگانے کہ کتنی مچھلیاں زندہ ہیں جن کو بیچنے کے لیے خریدا تھا آپ نے. یہ ذہن میں رکھیں، مچھلیاں بیچنے کے لیے ڈالی تھیں، ان مچھلیوں نے جو انڈے بچے دیے ہیں ان بچوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے خریدے نہیں ہیں آپ نے، بلکہ وہ تو آپ ہی کے یہاں پیدا ہوئے ہیں. تو ان کے جو اماں ابا ہیں نا، جن کو باقاعدہ بیچنے کے لیے خریدا تھا، تو وہ ان کے اماں ابا پہ زکوٰۃ ہوگی، بچوں پہ نہیں زکوٰۃ ہوگی. تو وہ دیکھ لیں کہ کتنی مچھلیاں آپ نے خریدی تھیں اور ایک لم سم اندازہ لگائیں ان میں کتنی زندہ ہیں اور کتنی کا انا للہ ہو چکا ہے. تو جو مچھلیاں زندہ ہیں ایک لم سم اندازہ لگا کے کیلکولیشن کریں، اگر میں ابھی یہ ساری مچھلیاں بیچتا ہوں تو اتنے کی بکیں گی، تو جتنے کی بکیں گی وہ قیمت نوٹ کر کے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں دے دیں. اور یہ اندازہ آپ ہی کو لگانا پڑے گا، اور اس میں 100% اگر کیلکولیشن ممکن نہ ہو تو غالب گمان پر عمل کریں اور یہ ثواب سمجھ کے یہ کام کیا کریں. زکوٰۃ ہے بھائی. یہ آوارہ گائے کو گھر پر باندھ کر دودھ پینا. آج کل کچھ گائے چھوٹی ہوئی ہیں جو ٹہل رہی ہیں اور دودھ بھی دیتی ہیں. اگر کوئی اسے اپنے گھر پر باندھ کر اسے کھلائے پلائے اور اس کا دودھ پیے تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ سلمان خان یوپی سے پوچھتے ہیں. آوارہ گائیں جو ہے نا اگر گھوم رہی ہیں اور ان کے مالک کا نہیں پتہ چل رہا تو وہ لقطہ کے حکم میں پہلے تو کوشش کریں، مالک کو تلاش کریں، نہیں مل رہا تو گھر پہ باندھ دیں اور اس کو چارہ کھلائیں اور چارے کی قیمت نوٹ کر لیں کہ کتنا کھلا رہا ہوں میں، یعنی کتنا کھلا رہا ہوں. اور جتنا کھلا رہے ہیں دودھ کی ویلیو بھی مارکیٹ میں پتہ ہی ہوتی ہے، تو جو دودھ آپ پی رہے ہیں تو آپ یہ کہ جتنا میں اس پہ کھلانے کی قیمت کے بقدر دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہ ایسا دودھ ہے گویا آپ اس کا ضمان ادا کر رہے ہیں. تو جو اضافی دودھ ہے وہ اگر آپ پئیں گے تو اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت غریب کو دے دیں، صدقہ کر دیں مالک کی طرف سے کہ بھئی اس کا دودھ میں استعمال کر رہا ہوں اور اس کی قیمت کا چارہ بھی گائے کو نہیں کھلا رہا، تو جو اضافی ہے وہ میں مالک کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں. کسی بھی مستحق کو صدقہ کیا جا سکتا ہے، خود دودھ بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر دودھ پیتے ہیں تو اس کی قیمت تو میں نے بتایا کہ وہ پلس مائنس کر دیں، کتنے کا چارہ کھلا رہے ہیں اور کتنے کا دودھ پی رہے ہیں، جیسے ہی مالک نظر آئے تو اس کے حوالے کر دیں اس گائے کو. علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے. اس حدیث کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اس سے مراد دنیاوی علم ہے یا دینی علم ہے؟ حذیفہ خان کشمیر سے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بالکل ہی موضوع حدیث ہے، لہذا اس کو بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے.
البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ترغیب دی ہے، دنیاوی علم بھی اور دینی علم بھی، اور قرآن و سنت میں اس پہ بہت سارے دلائل ہیں، اس پر مستقل بیانات میرے ہو چکے ہیں کہ دین کے علم کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسلام نے دنیاوی علم کی بھی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اب یہ کیونکہ مستقل پورا ایک ٹاپک ہے تو وہ پورا بیان اس پر ہو جائے گا، کون کون سی آیتیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے علوم سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، اس کی بھی حدیث میں مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے اہل فارس کی کہ وہ ایسا کرتے ہیں لہذا تم بھی ایسا کیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جو اہل فارس جو بالکل آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے پاس جو علم تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال بھی کیا کہ دیکھو وہ ایسا کرتے ہیں تو تم بھی ایسا کیا کرو، کیونکہ یعنی اس کا یہ فائدہ ہے تو تمہیں بھی یہ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا۔ تو تفصیلی بیان میرے یوٹیوب پہ موجود ہیں، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ مسجد میں سوشل ڈسٹینس نہ ہو تو گھر پر نماز پڑھنا۔ مسجدیں کھل چکی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں سوشل ڈسٹینس مینٹین نہیں کیا جا رہا۔ اس صورتحال میں فرض نماز اور جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہوگا یا گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اجاز صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر لوگ مسجد میں احتیاط نہیں کر رہے تو پھر آپ کے لیے ان حالات میں گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔